बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खतरनाक डीजल डाकू जरदारी, ड्रामेबाज शहबाज शरीफ, ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने। आज मेरा मुकाबला इन तीनों डाकुओं से है। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें गिराऊंगा। वजीर आज़म इमरान खान का लोयादीर में खिताब, बोले अपनी जान भी देनी पड़ी तो इन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। अवाम को महंगाई की आग में झुलसाने का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। करोड़ों अफराद को एक वक्त की रोटी से महरूम कर दिया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं, लोग इस हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक जमा करवाई। इस्लामाबाद में किसी मालशिया को बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कानून हाथ में लेने वालों को कुचल कर रख दूंगा। लिहाज नहीं करूंगा ये कौन कितना बड़ा पार्टी लीडर है और कितना मोतबर। शेख रशीद अहमद की वार्निंग, पार्लियामेंट को रेंजर्स और एफसी के हवाले करने का फैसला। परवेज इलाही से पीका लॉज और मीडिया कवानीन से मुतालिक बात हुई। दरख्वास्त की है कि पीका की बेहतरी पर काम करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि 23 मार्च से पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाए। पहली बार हकीकी खिलाड़ी से पाला पड़ा तो सब अनाड़ियों की कांपें टांग रही हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, पूरी कौम ने सियासत के अनाड़ियों और हकीकी खिलाड़ियों में फर्क देख लिया। अदम एतमाद की हजीमत ऑपोजिशन की राह देख रही है। मौलाना फजलुर रहमान रात भर जगह जगह फोन करते रहे। मौलाना साहब माफिया मांगते रहे कि मेरे बंदे छुड़वा दें। शहबाज गिल का ट्वीट, कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने फिर अपने बंदों से माफी मंगवाई। एक ही रात में उनका सारा बुखार उतर गया। हुकूमत बिजली के बाद पेट्रोल की कीमत पर भी यू टर्न ले गई। तमाम रिलीफ पैकेज झूठ पर मबनी निकले। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का ट्वीट, कहती हैं महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने से सारिफीन पर 58 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली महंगी नहीं, 5 रुपए सस्ती की है। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने बिजली के निर्खों में इजाफे की खबरों की तरदीद कर दी। ट्विटर पैगाम में कहा, सारिफीन को 5 मार्च के बिलों में 5 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बिजली तकसीमकार कंपनियों को हिदायत जारी कर दी है। मुल्क में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 240 रुपए होनी चाहिए। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, हमारे पास 4 माह के रिजर्व्स हैं। मसला सिर्फ महंगाई है। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम होने से मसाइल हल हो जाएंगे। और कोरोना SOPs पर नरमी के बाद मस्जिद हराम में मस्जिद नबवी नमाजियों की तादाद में इजाफा हो गया। 10 लाख से ज्यादा नमाजियों ने मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी में नमाज जुमा बगैर समाजी फासले के अदा की। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہیں۔ میں انہیں ڈیزل نہیں کہتا لیکن عوام کہہ رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لوئر دیر میں وزیر اعظم عمران خان کے جلسے کے دوران عوام نے ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگائے، جس پر عمران خان نے کہا کہ میری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ نام میں نے نہیں، عوام نے رکھا ہے۔ میں اب انہیں ڈیزل نہیں کہہ رہا لیکن عوام کہہ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے کسی کے سامنے جھکا ہوں اور نہ آئندہ جھکوں گا۔ جھکنے والے شخص کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ طاقتور کو قانون کے تابع کرنا میرا منشور کا حصہ ہے۔ 3 افراد نے ملک کو مقروض بنایا۔ نواز شریف، زرداری نے ڈرون حملوں کی مذمت نہیں کی۔ ڈرون حملوں کی مذمت تحریک انصاف کر رہی تھی۔ دنیا صرف خوددار ملک کی عزت کرتی ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر اور پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ متحدہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد ذاتی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ عوام کی خواہشات کے مطابق جمع کرائی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ریکوزیشن پر تمام جماعتوں نے دستخط کیے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا فرض ہے کہ 14 روز میں اجلاس طلب کرے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام کو مہنگائی کی آگ میں جھلسانے کا کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا۔ کروڑوں افراد کو ایک وقت کی روٹی سے محروم کر دیا ہے۔ ہر روز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پونے 4 سال میں 22 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ لوگ اس حکومت سے جان چھڑوانے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عمران خان کا دعویٰ تھا کہ بیرون ملک بھیجے گئے پیسے واپس لاؤں گا۔ کہاں گئے ان کے وہ وعدے؟ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ نواز شریف کو غیر جمہوری طریقے سے اقتدار سے باہر کیا گیا۔ ہم آپ کو آئینی طریقے سے گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ جو فیصلہ متحدہ اپوزیشن کرے گی اس کو لے کر چلیں گے۔ اجتماعی مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ اور ناظرین، شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پارلیمان اور جمہوری قدریں ختم ہو گئیں۔ حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ اسپیکر اس معاملے پر اب تک خاموش ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل شام افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئی۔ پولیس نے کامران مرتضیٰ اور سعد رفیق کو زد و کوب کیا۔ میں 5 ارکان کو حسب بیجا میں رکھا گیا۔ پولیس جے یو آئی کے 2 ایم این ایز کو اغوا کر کے لے گئی۔ کیا حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے؟ کیا پارلیمان اور جمہوری قدریں ختم ہو گئی ہیں؟ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ اسپیکر اس معاملے پر اب تک خاموش ہے۔ اسپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے۔ اسپیکر کو ارکان پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسپیکر صاحب، کیا آپ نے اپوزیشن کو پارلیمنٹ لاجز میں داخلے کی اجازت دی؟ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون اسے ہاتھ میں لے گا۔ قانون ہاتھ میں لیا گیا تو اگلی بار دہشت گردی کا پرچہ کاٹیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ لاجز واقعے کی مذمت کرتا ہوں۔ 50 افراد کو پارلیمنٹ لاجز میں داخل کیا گیا۔ پولیس پر تشدد کیا گیا۔ 5 اہلکار زخمی ہوئے۔ ہم نے 5 گھنٹے ان سے مذاکرات کیے۔ کسی کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ نہیں کاٹا۔ اکتوبر 2019 میں انصار الاسلام پر پابندی لگائی گئی۔ ہمارے پاس اطلاعات اچھی نہیں ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ خطرہ مولانا فضل الرحمان اور شیخ رشید کو ہے۔ پارلیمنٹ لاجز میں ارکان اسمبلی اور ان کے اہل خانہ رہائش پذیر ہیں۔ جے یو آئی کے ایم پی ایز اپنی مرضی کے ساتھ گئے۔ اپوزیشن کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں، اس لیے ایسے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں۔ ہم نے ایف آئی آر میں کوئی جھوٹی دفاع نہیں لگائی۔ آپ عمران خان سے ذاتی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مین گیٹ پر قبضہ کیا اور پھر اپنے بندے داخل کیے۔
وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ حکومتی اراکین کو ہراساں کرنے کے لیے پارلیمانی لاجز میں قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والے جے یو آئی کے جتھے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پولیس تعریف کی مستحق ہے جس نے انہیں بے دخل کیا۔ انہوں نے فضل الرحمان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے آئینی عمل میں رہنے دیں، ڈرانے کی کوشش نہ کریں، یہ کام نہیں کرے گا۔ شفقت محمود کا مزید کہنا تھا کہ کیا فضل الرحمان دارالحکومت میں افراتفری پھیلا کر 22 مارچ کو ہونے والے اسلامی ممالک کی تنظیم کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن یہ ایک قابل مذمت کوشش ہے اور کشمیر کاز کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پی کا عدالتی معاملہ نہیں، یہ سیاسی طور پر ہے۔ عدالت کو وہی کام کرنا چاہیے جس کا آئینی مینڈیٹ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پرویز الہی سے پی کا لاز اور میڈیا قوانین سے متعلق بات چیت ہوئی ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ پی کا کی بہتری پر کام کریں۔ پی کا عدالتی معاملہ نہیں ہے، سیاسی طور پر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج اس بات کا فیصلہ کرے۔ عدالت کو بھی چاہیے کہ یہ فیصلہ سیاسی فورم پر ہونے دیں۔ عدالت کو وہ کام کرنا چاہیے جس کا انہیں مینڈیٹ ہو۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ کاف لیگ ہماری اتحادی جماعت ہے، حکومت کے ساتھ ہے اور کابینہ کا حصہ ہے۔ ان کے تحفظ کافی حد تک دور کر دیے ہیں۔ آگے چل کر جو بڑے فیصلے ہونے ہیں وہ کاف لیگ کی مشاورت سے ہی ہوں گے۔ ہم اتحادیوں جیسی ہی سوچ رکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں 23 مارچ سے پہلے ہی سیاسی عدم استحقاق ختم ہو جائے۔ پنجاب میں ایک انار سو بیماری والا حال ہے، ہم سب کو مطمئن کریں گے۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار حقیقی کھلاڑی سے پالا پڑا تو سب اناڑیوں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ اپنے ایک بیان میں اسد عمر نے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پوری قوم نے سیاست کے اناڑیوں اور حقیقی کھلاڑیوں میں فرق دیکھ لیا ہے۔ اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ باہم مکا اور نورا کشتی سے اناڑیوں نے سیاست کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ تاریخ میں پہلی بار حقیقی کھلاڑیوں سے پالا پڑا تو سب اناڑیوں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاست ان کے بس میں کبھی تھی نہ آئندہ ہوگی۔ پارلیمان کے ایک حصے پر جتھوں کی یلغار اصل مقابلے سے فرار کے بھونڈی کوشش ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں شکست کے غم سے نکلیں نہیں کہ عام عدم اعتماد کی ہزیمت ان کی راہ تک رہی ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ قوم نے اس سے کہیں زیادہ سفاک اور درندہ صفت لشکروں کی شکست کی دھول چٹائی ہے۔ کسی کو داخلی امن سبوتاژ کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے بندوں کو چھڑوانے کے لیے معافیاں مانگتے رہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد پولیس نے ڈی آئی جی آپریشنز کی سربراہی میں پارلیمان لاجز میں آپریشن کر کے جے یو آئی فے کے 2 ممبران قومی اسمبلی اور متعدد کارکنوں کو حراست میں لیا تھا۔ جے یو آئی کے کارکنوں اور ایم این ایز کو آج صبح شخصی ضمانت اور ضمانتی مچل کے جمع کروانے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ اس حوالے سے شہباز گل نے سوشل میڈیا پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان رات بھر ادھر ادھر فون کرتے رہے، مولانا صاحب معافیاں مانگتے رہے کہ میرے بندے چھڑوا دیں۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے پھر اپنے بندوں سے معافی منگوائی، ایک ہی رات میں ان کا سارا بخار اتر گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں جے یو آئی کے کارکنوں اور ایم این ایز کو چھڑوانا نہیں چاہیے تھا، ہم انہیں بہانہ بنا کر سیاسی میدان میں بھاگنے نہیں دینا چاہتے۔
حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عدم اعتماد اگر کامیاب نہیں ہوتی تو پھر معاملات سڑکوں کی طرف جائیں گے۔ ڈیزل کے ذکر پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی امیر جماعت علماء اسلام فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران مریم اورنگزیب، مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا اسد محمود، اکرم دورانی، کامران مرتضیٰ، صلاح الدین ایوبی، جمال الدین سمیت جمعیت علماء اسلام کے دیگر اراکین نے بھی شرکت کی۔ ملاقات کے دوران پارلیمنٹ لاجز میں بننے والی صورتحال پر سمیت ملکی سیاسی صورتحال اور عدم اعتماد پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کے ہمراہ حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ سیاسی میدان ہے، بار بار ایسے مراحل سے گزرے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر اسد عمر، مراد سعید اور انور زیب کو بھی نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو دیر کا دورہ کرنے سے منع بھی کیا تھا، مگر ہدایت کے باوجود عمران خان نے لوئر دیر میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 31 مارچ کو شیڈیول ہے۔ اور ناظرین، میاں چنو میں گرنے والا میزائل بھارت کا تھا، جس کی تصدیق بھارتی وزارت دفاع نے کر دی۔ بھارتی وزارت دفاع نے کہا کہ 9 مارچ 2022 کو معمول کی دیکھ بھال کے دوران ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے میزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ حکومت نے سنجیدگی سے غور کیا ہے اور ایک اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ بھارتی وزارت نے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن یہ بھی اطمینان بخش بات ہے کہ حادثے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ 9 مارچ کو 6:33 پر بھارت سے پاکستانی حدود میں داخل ہونے والی ایک شے نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ بھارت کی جانب سے خانوال کی تحصیل میاں چنو میں میزائل گرنے کے واقعے کی غلطی تسلیم کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی میزائل ایک تکنیکی خرابی ہے تو بہت بڑی ناکامی ہے، اس سے جنگ چھڑ سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ لگتا ہے بھارت کو چائے کی پیالی کی طلب ہو رہی ہے، اگر یہ تکنیکی خرابی ہے تو بہت بڑی ناکامی ہے، عالمی برادری نوٹس لے اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ میزائل شہر میں گر جاتا تو بہت ساری شہادتیں ہو جاتی۔ بھارت کا یہ رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے، اب مغرب کو اپنی خاموشی توڑ کر غیر ذمہ دارانہ حرکت پر نوٹس لینا ہوگا، اس سے حادثاتی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ وفاقی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کچھ دن پہلے بھارت کے سب میرین پاکستان کے پانی میں داخل ہوئی، پاکستان نیوی نے تعاقب کیا تو بھاگ گئے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر 21 ممالک نے نوٹس لیا ہے۔ پاکستان کو صرف ٹی وی بیان پر نہیں جواب چاہیے، معمولی نوعیت کا واقعہ نہیں، بحیثیت وزیر خارجہ مطالبہ کر رہا ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے عوامی جلسوں کے دوران آنے والے اخراجات خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن پروسیس کے دوران دوروں کے اخراجات حکومت نہیں پارٹی ادا کرے گی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم آفس نے تحریری ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ خط کی کاپی کابینہ سیکریٹری اور متعلقہ حکام کو بھیج دی گئی ہے۔ تحریری ہدایت نامے میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے دورے کے دوران ہونے والا خرچہ تحریک انصاف قومی خزانے میں واپس ادا کرے گی۔
नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा है कि बिजली के बाद पेट्रोल की कीमत पर भी यू टर्न लिया गया। हुकूमत के तमाम रिलीफ पैकेज झूठ पर मबनी हैं। अपने ट्वीट में शेरी रहमान का कहना था कि अवामी मार्च के दबाव में पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा न करने का ऐलान किया गया था। अब हुकूमत ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5.94 रुपए महंगी करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस इजाफे से सार्फिन पर 58 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस हुकूमत ने रिलीफ सिर्फ अमीरों को मिला है। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने बिजली के निर्खों में इजाफे की खबरों की तरदीद कर दी। ट्विटर में जारी बयान में हमाद अजहर ने कहा कि आलमी मंडियों में कोयले, LNG और तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। इजाफे की वजह से हर माह नई फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट बिल में लगती है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट लगने के बाद गुज़िश्ता माह की एडजस्टमेंट खारिज हो जाती है। उन्होंने कहा कि सार्फिन को मार्च के बिलों में 5 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए बिजली तकसीमकार कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ये रिलीफ वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान करदा पैकेज के तहत दिया जाएगा, जबकि इस पैकेज से मुल्क भर के घरेलू सार्फिन और मुस्तफीद हो सकेंगे। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि हमारे पास 4 माह के रिजर्व हैं। बड़ा मसला सिर्फ महंगाई है। पेट्रोल की कीमत कम होने से मसाइल हल हो जाएंगे। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 240 रुपए होनी चाहिए। आपको बताएं कि शौकत तरीन का कहना था कि सप्लाई चीन कोरोना से डिस्टर्ब हुई, मुश्किलात बढ़ी। हम ज़रात की 5 से 6% ग्रोथ चाहते हैं। हमारी तरसीलात ज़र और ग्रोथ से बेहतरी आएगी, हालात ठीक रहेंगे। उनका कहना था कि हमारे पास 4 माह के रिजर्व हैं। हमारा मसला सिर्फ महंगाई है। पेट्रोल की कीमतें कम होने से मसाइल हल हो जाएंगे। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 240 रुपए होनी चाहिए। शौकत तरीन का कहना था कि मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हमने चीन की ज़रात से मुतल्लिक मदद का कहा है। हमने चीन से टेक्नोलॉजी की सरमायाकारी के लिए भी कहा है। उनका कहना था कि लाखों लोगों का रिकॉर्ड हासिल किया गया है जो कमाते क्या हैं और टैक्स कितना देते हैं। अब वो टैक्स चोरी से बच नहीं सकते। नाज़रीन, लाहौर स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर कराने की दरख्वास्त मुस्तरद करने की तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आपको बताएं कि स्पेशल जज सेंट्रल एजाज एहसन आवान ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया है कि FIA ने मुकदमे के चलान 1 साल से भी ज़ायद अरसे में जमा कराया। फर्द जुर्म में ताख़ीर की जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं है। फैसले में कहा गया कि क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 1958 में कहीं नहीं लिखा कि ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर किया जाए। अदालत पूरी कोशिश करेगी कि शहबाज शरीफ केस को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। FIA ने दिसंबर 2021 में दर्ज मुकदमे का चलान 1 साल से जायद अरसे में पेश किया। चलान ताखीर से पेश करने का इल्जाम मुल्जिमान पर नहीं लगाया जा सकता। फैसले में कहा गया है कि FIA ने अभी तक मुल्जिमान को 24 बैंकर्स की बयानात की कॉपियां फराहम नहीं की। चलान से मुंसलिक दस्तावेजात की कॉपियां फराहम करने के हुक्म पर प्रोसिक्यूशन ने अभी तक अमल नहीं किया। फैसले में मजीद कहा गया कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 241A और 265C पर अमल किए बगैर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक हालिया हफ्ते मुल्क में 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 9 अशिया ज़रूरिया सस्ती और 22 की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। आपको बताएं कि अदारा शुमारियात के अदादो शुमार के मुताबिक खुला दूध, खुश्क पाउडर दूध, आलू, प्याज, पत्ती, दाल, चना, चिकन, मटन, बीफ, वेजिटेबल, घी, सरसों का तेल, कपड़े धोने वाला साबुन, बासमती टोटा चावल महंगा हुआ। आलू 2.38%, प्याज 10.86%, चिकन 8.75%, सरसों का तेल 2.33%, वेजिटेबल घी 1.96%, कपड़े धोने वाला साबुन 1.40% महंगा हुआ।
اس ہفتے چینی، گڑ، ٹماٹر، انڈے، لہسن، آٹا، دال، مونگ، دال ماش اور ایل پی جی پر مشتمل 9 اشیاء سستی بھی ہوئیں۔ ٹماٹر 15.57%، دال مونگ 0.39%، انڈے 1.22%، لہسن 3.94%، چینی 0.73%، دال ماش 0.64%، آٹا 0.22%، ایل پی جی 0.24% سستی ہوئی۔ سونے کی قیمت کتنی مہنگی ہوئی، جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت مزید کم ہو گئی۔ سندھ صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 450 روپے کمی کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 1,30,750 روپے کم ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 386 روپے کم ہو کر 1,12,097 روپے ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی صرافہ بازار میں سونے کی فی اونس قیمت $22 کم ہو کر $1,983 ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خواتین کے لیے خوشخبری ہے، ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت مزید کم ہو گئی۔ سندھ صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 450 روپے کمی کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 1,30,750 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 386 روپے کم ہو کر 1,12,097 روپے ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی صرافہ بازار میں سونے کی فی اونس قیمت $22 کم ہو کر $1,983 ہے۔ ناظرین، ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ نامور اداکار مصطفیٰ قریشی، اچھی خان اور جرار رضوی سمیت دیگر فنکاروں نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں عمر جٹ کی رپورٹ۔ میڈم نور جہان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میڈم نور جہان کے گیتوں سے سجی شام کا اہتمام کیا گیا۔ پیلاک ہال میں سفیران محبت پاکستان کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے آرگنائزر سید محمد شاکر تھے۔ تقریب میں لیجنڈ اداکار مصطفیٰ قریشی، اچھی خان، جرار رضوی، سلطان حیدر، شیبہ بٹ، راشد محمود، زیڈ اے زلفی، الطاف باجوہ، دردانہ رحمان، مسعود بٹ، پپی کلیار، سید نور، راحیلہ آغا، شاہدہ منی، سائرہ خان، ناصر ادیب، اجاز کامران، نوید رضا، سائرہ خان، ثنا ملک، شہزاد رفیق، پرویز کلیم نے شرکت کی۔ تقریب میں آئے ہوئے تمام سینئرز اداکاروں و گلوکاروں نے میڈم نور جہان کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اور اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقریب کو 4 چاند لگائے۔ میلوڈی کوئین شاہدہ منی نے تقریب میں اپنی جاندار پرفارمنس سے تقریب میں سما باندھ دیا۔ ان کی گائیکی پر سب نے خوب انجوائے کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمیر جٹ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ رپورٹ آپ نے جانی، اب آپ کو بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو لیسکو چودھری محمد امین کا کہنا ہے کہ لیسکو بجلی کی طلب کے لحاظ سے پنجاب کی سب سے بڑی بجلی تقسیم کار کمپنی ہے۔ صارفین تک بجلی کے محفوظ اور بلا تعطل سپلائی پہنچانا لیسکو کی اولین ترجیح ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لیسکو میں پنجاب میں سب سے زیادہ تقسیم کار کمپنی میں شمار ہو گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو چودھری محمد امین کا کہنا ہے کہ لیسکو بجلی کی طلب کے لحاظ سے پنجاب کی سب سے بڑی بجلی تقسیم کار کمپنی ہے۔ صارفین تک بجلی کے محفوظ اور بلا تعطل سپلائی پہنچانا لیسکو کی اولین ترجیح ہے۔ ڈیٹیلز لیں گے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ہمارے ساتھ مبشر علی جنجوعہ۔ مبشر علی، بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ چیف ایگزیکٹو لیسکو کی زیر صدارت یہاں پہ جو ہے نا صارفین تک بجلی کی محفوظ اور بلا تعطیل سپلائی مہیا کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو کی زیر صدارت جو چیف انجینئر O&M ہے، ان کی ڈسٹریبیوشن کی ٹیموں نے ترقیاتی اور مرمتی کاموں کے سلسلے میں سسٹم کی بہتری کے لیے 23,340 درختوں کی چھٹائی کی گئی ہے اور 11,500
17 جو جمپرز ہیں ان کی مرمت کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2664 جو ہے کھمبوں کو تبدیل کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو بجلی چوری میں ملوث لوگ تھے ان کے خلاف 6000 کے قریب مقدمات بھی درج کروائے گئے ہیں. اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات محکمہ لیسکو کو دیکھنے میں ملی, جس پر ان کی ٹیم S&I, M&S اور لیسکو ڈویژن کی ٹاسک فورس اور سرکل کی ٹاسک فورس نے مل کر ان پر کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں. جی اچھا مبشر علی, یہ بھی بتائیے گا ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ جو پہلے شارٹ فال ہوتا تھا بجلی کا, اس کے بعد کھمبے وغیرہ چینج کیے گئے, اور جو لٹکتے تارے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا تھا ان کا؟ دیکھیں, یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس سے پہلے جو اوور لوڈڈ ٹرانسفارمر تھے ان کو چینج کیا گیا ہے. جہاں پہ لٹکتی تاریں تھی وہاں پہ 4 کور کیبل بچھا دی گئی, اور جہاں پہ جو ڈسٹریبیوشن کا کام ہونے والا تھا, مطلب کوئی LT لائن یا 11 کے بھی چینج ہونے والی تھی, اس کو تبدیل کیا گیا ہے. محکمہ لیسکو نے مینٹیننس کی ہے, مطلب اپنے جو سرکاری جو ان کے مینٹیننس کی اپروول ہوتی ہے وہاں سے انہوں نے کروا کے یہ سارے معاملات بہتر کیے ہیں ماہ رمضان کے لیے. جی بہت شکریہ مبشر علی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین, گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن باغبان پورہ لاہور میں انٹر کالجز صوفیانہ کلام کا مقابلے کا انعقاد کیا گیا. دیکھیے. آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ کالج گریجویٹ کالج فار ویمن باغبان پورہ لاہور میں انٹر کالجز صوفیانہ کلام کا مقابلے کا انعقاد کیا گیا. وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا عمران مسعود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مقابلے کا انعقاد ہیڈ آف میوزک ڈپارٹمنٹ ماریا سیمیول نے کالج پرنسپل ڈاکٹر فرزانہ کیشور کی زیر نگرانی کیا. تقریب میں ڈیپٹی ڈائریکٹر شہزاد منور, میڈیا کوارڈینیٹر انائزہ گل اور انائلہ رزاق نے بھی شرکت کی. ججز کے فرائض میوزیکل ڈائریکٹر ارشد کھوکھر اور رجسٹرار یونیورسٹی آف سیالکوٹ حسین جاوید نے نبھائے. انٹر کالجز صوفیانہ کلام کے مقابلے میں طالبات نے بھرپور حصہ لیا اور اپنی بہترین پرفارمنس سے سما باندھ دیا. حاضرین محفل نے بھی طالبات کو دل کھول کر داد دی. آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن باغبان پورہ لاہور میں انٹر کالجز صوفیانہ کلام کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا. وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا عمران مسعود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مقابلے کا انعقاد ہیڈ آف میوزک ڈپارٹمنٹ ماریا سیمیول نے کالج پرنسپل ڈاکٹر فرزانہ کیشور کے زیر نگرانی کیا. تقریب میں ڈیپٹی ڈائریکٹر شہزاد منور, میڈیا کوارڈینیٹر انائزہ گل اور انیلا رزاق نے بھی شرکت کی. ججز کے فرائض میوزک ڈائریکٹر ارشد کھوکھر اور رجسٹرار یونیورسٹی آف سیالکوٹ حسین جاوید نے نبھائے. انٹر کالجز صوفیانہ کلام کے مقابلے میں طالبات نے بھرپور حصہ لیا اور اپنی بہترین پرفارمنس سے سما باندھ دیا. حاضرین محفل نے بھی طالبات کو دل کھول کر داد دی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. مزید ڈیٹیلز جانیں گے ڈیپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے. شیخ جعفر بتائیے گا اجلاس کے حوالے سے. جی, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا. صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے سنگین جرائم میں ملوث اشتعالی ملزمان کی گرفتاری کے لیے صوبے بھر میں بھرپور مہم چلانے کا حکم دیتے ہوئے اشتعالی ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے ہفتہ وار رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ سے بڑھ کر کوئی ترجیح نہیں. قتل, ڈکیتی, رازدانی اور دیگر جرائم کے سببات کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے. امن و امان کی صورتحال کا باقاعدگی سے
खुद जायजा लूंगा। वज़ीर आला का कहना था अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में तसाबुल बरतने वाले अफसरों को जवाब देना होगा, जबकि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान की हौसला अफजाई की जाएगी। अच्छा शेख जाफर, ये भी बताइएगा, आए रोज लाहौर में मुतअद्दिद वारदातें होती हैं, सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आती हैं, चोरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, शहरियों का यही मुतालबा होता है कि पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो इस पर वज़ीर आला का क्या कहना था? जी, इस पर वज़ीर आला काफी बरम हुए और उन्होंने आईजी साहब को ये हिदायत दी है कि इस तरह के जो मुजरमान हैं, जो कि पेशावर मुजरिम हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जाएं और जो सेफ सिटी कैमरे हैं उनके वॉच करके उन मुल्ज़मान को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। जी शेख जाफर, ये भी बताएगा, इजलास में अमन व अमान के हवाले से भी बातचीत हुई, तो इसके अलावा क्या तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बातचीत हुई, वज़ीर आला के आने या जाने के हवाले से? नहीं, आज का जो इजलास था वो टोटली अमन अमान के हवाले से था। जो पंजाब में जो सूरत हाल चली हुई है, जो पोलिटिकल सूरत हाल बनी हुई है, उसके हवाले से था। उसी हवाले से जो है वो वज़ीर आला ने हिदायत दी है। जी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। शेख जाफर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब में ख़ुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ख़वातीन के मुआशरे में खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद जानते हैं उमर जट की रिपोर्ट में। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब में ख़ुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें डॉक्टर शाहीना गुलाम ज़ाहरा, सादिया सलाउद्दीन, तैयबा बुखारी, हुमा मरवा अंसर, फरजाना इकबाल, शाहिदा भट्ट, दीबा मिर्जा, जुनैरा तारिक, आमना उस्मान, अजरा बिन्यामीन और दीगर ख़वातीन ने शिरकत की। मुआशरे में ख़वातीन की खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया गया। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन और सहाफ़ी ख़वातीन को सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब की मौजूदगी में एवार्ड से भी नवाजा गया और खूबसूरत तहाइफ भी पेश किए गए। तकरीब में पाकिस्तानी नामवर फिल्म स्टार व गुलकारा मेगा ने भी शिरकत की। अपने खूबसूरत यादगार गीतों पर परफॉर्मेंस दिखाकर तकरीब को चार चांद लगा दिए। सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब अब्दुल मजीद साजिद का इस मौका पर कहना था कि ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमने हमेशा से ही लाहौर प्रेस क्लब को फैमिली क्लब बनाने की भरपूर कोशिश की है और हमेशा करते रहेंगे। आने वाली तमाम ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस तकरीब का सारा क्रेडिट मैडम नासरा अतीक को जाता है, जिनकी मेहनत से आज ये महफिल सजाई गई। तकरीब के इख्तिताम पर आने वाली ख़वातीन के लिए पुरतकल्लफ खाने का भी इख्तिमाम किया गया। कैमरामैन जी मैडम, आज प्रेस क्लब में जो ख़वातीन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, उसके बारे में क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं तमाम ख़वातीन को हैप्पी वुमेंस डे कहती हूँ और सबको मुबारकबाद देती हूँ। और आज प्रेस क्लब में यहाँ पर मुझे मदऊ किया गया, स्पेशली जो यहाँ की नायब सदर है नासरा अतीक साहिबा, उनकी तरफ से मुझे स्पेशल यहाँ पे इनवाइट किया गया और अवार्ड से नवाजा गया। मेरी जो सलाहियतें हैं उनका एतराफ़ किया गया, तो मैं सबसे पहले उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ख़वातीन के हवाले से जो आज ये खूबसूरत तकरीब सजाई गई है वो हमारी ख़वातीन के लिए है कि उनकी तालीम, सेहत और उनकी जो नशो नुमा है उस पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाए। एज ए लाहौर प्रेस क्लब नायब सदर, हमारा काम है जब हम इलेक्ट होते हैं तो हमने यहाँ पे फैमिली माहौल बनाना है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है। और वीमेंस डे के हवाले से मैंने एक तकरीब रखी, क्योंकि 8 तारीख को लाहौर में काफ़ी फंक्शन थे और हमने आज प्रेस क्लब में रखा। इसमें सहाफ़त की और मुख्तलिफ शोबे की ख़वातीन आई हैं जिनको अवार्ड और गिफ्ट से नवाजा गया है। और मैं यही कहूँगी कि प्रेस क्लब में अगर हम इलेक्ट होते हैं तो यहाँ कुछ डिलीवर करके जाएं। ये नहीं कि हम अपना साल ज़ाया करें। हर मेंबर से, हर गवर्निंग बॉडी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब यहाँ पे आते हैं तो अपनी कारकर्दगी नुमायाँ करें। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन नुमान के साथ उमर जट कोविड। बुलेटिन में खेलों की खबरें शामिल करें तो आपको बताएं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से कराची में सुबह 10 बजे नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। सीरीज का पहला टेस्ट मैच बेनतीजा खत्म हो गया था।
اہم مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی. میچ کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے نیشنل اسٹیڈیم میں خصوصی پچ بھی تیار کر لی گئی. قومی کپتان بابر اعظم کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امید ہے کھلاڑی اچھا پرفارم کریں گے. دوسری جانب آسٹریلوی کیپٹن پیٹ کمنز نے کراچی ٹیسٹ میں دوسرا سپننگ ساتھ میدان اتارنے کا اعلان کر دیا ہے. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹ ٹیبل پر آسٹریلیا کی پہلی اور پاکستان کی دوسری پوزیشن ہے. اور دوسری طرف قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ہم آسٹریلیا کی ٹیم سے ڈر رہے ہیں اور پنڈی ٹیسٹ کی وکٹ آسٹریلیا سے ڈر کر بنائی گئی. آپ کو بتائیں کہ ورچوئل پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ پنڈی کی نسبت کراچی میں گرمی زیادہ ہے. پنڈی ٹیسٹ میں انفرادی اور باحیثیت ٹیم کی کارکردگی اچھی رہی. تسلسل کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ آسٹریلیا سے ڈر رہے ہیں اور پنڈی ٹیسٹ کی وکٹ آسٹریلیا سے ڈر کر بنائی گئی. کنٹریشن دونوں ٹیموں کے لیے اہم ہے. کراچی ٹیسٹ کی وکٹ اسپنر کی مدد کرے گی. کراچی ٹیسٹ کے لیے پلاننگ 11 میں تبدیلی ہوگی. 2 اہم کھلاڑی واپس آئیں گے. وکٹ جیسی بھی ہو اس پر پرفارم کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے. بابر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ تاثر بھی غلط ہے کہ پاکستانی بیٹسمین سست کھیلے. یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ عبداللہ شفیق اور امام الحق کم بیک کر رہے ہیں. اور ناظرین، کرونا SOPs میں نرمی کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق تقریباً 10 لاکھ سے زائد نمازیوں نے مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں نماز جمعہ بغیر سماجی فاصلے کے ادا کی. رپورٹ کے مطابق کرونا پابندیوں کے خاتمے کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر سے تقریباً 2 لاکھ سے زائد عقیدت مند سعودی عرب پہنچے، جبکہ دنیا بھر میں کرونا کیسز بڑھنے کے باعث سعودی حکومت نے حج اور عمرے کے لیے زائرین کی تعداد انتہائی محدود کر دی تھی، جبکہ مساجد میں بھی نمازیوں کی تعداد کو کم کر دیا گیا تھا. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.